السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم اس محفل میں بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: بلا سے ہیں جو یہ پیش نظر در و دیوار، نگاہ شوق کو ہیں بالوں پر در و دیوار۔ نگاہ شوق کا مطلب ہے محبت کی نظر، اور بلا سے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پیش نظر کہتے ہیں سامنے کو، جو نگاہ کے سامنے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر در و دیوار ہمارے لیے محبوب تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گئے تو ہماری بلا سے ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے۔ نگاہ شوق کے لیے تو یہ در و دیوار بال اور پر جیسے ہیں، جن سے نگاہ میں پرواز کی طاقت پیدا ہو گئی ہے، جو اسے اڑا کر محبوب تک پہنچا سکتی ہے، اور کوئی رکاوٹ دامنگیر نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب اس شعر کو ایک دوسرے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے سچا جذبہ دل میں موجود ہو تو رکاوٹ جذبے کو تیز تر کر دیتی ہے، یعنی انسان کو جس چیز سے روکا جائے اس کے لیے وہ اور زیادہ حرص کرنے لگتا ہے، حریص کرنے لگتا ہے، یعنی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، اس کام کو تو میں اب کر کے رہوں گا۔ اور یہ بالکل درست بات بھی ہے۔ خاص طور پر عشق کے معاملات میں تو یہ عام چیز ہے۔ سچے عشق کے لیے تو ہر رکاوٹ اس کی آگ کو اور زیادہ بھڑکاتی ہے۔ تو یہی حقیقت مرزا غالب نے اس شعر میں بیان کی ہے کہ رکاوٹ کے باعث زور اور تیز ہو جانے کا خیال پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مرزا نے اپنے ایک اور شعر میں بھی کچھ ایسی ملتی جلتی ہی بات کی ہے۔ ان کا شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ آئیے اب اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ وفور اشک نے کاشانے کا کیا یہ رنگ، کہ ہو گئے میرے دیوار و در و دیوار۔ وفور کا مطلب ہوتا ہے کثرت، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا۔ اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو، اور کاشانہ کہتے ہیں گھر کو۔ یہاں رنگ کا مطلب ہے حالت یا کیفیت کہہ لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے اور ایسا سیلاب بہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی ہر شے تلپٹ ہو گئی۔ جہاں دروازہ تھا وہاں ملبے کا ڈھیر لگنے سے وہ ساری جگہ اس نے گھیر لی، اور جہاں دیوار تھی اس میں شگاف پڑ گئے، اور اندر آنے جانے کے راستے پیدا ہو گئے۔ یعنی دروازے دیواریں بن گئے اور دیواروں نے دروازوں کی شکل اختیار کر لی۔ اب آپ مرزا غالب کا کمال یہ دیکھیے کہ دو لفظوں کے الٹ پھیر سے کیسا شاندار مضمون اور کتنی خوش اسلوبی سے مرزا نے پیش کر دیا۔ اس کا شعر نمبر 3 ہے: نہیں ہے سایہ کہ سن کر نوید مقدم یار، گئے ہیں چند قدم پیشتر در و دیوار۔ نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، اور مقدم کہتے ہیں کسی کے آنے کو یا کسی کی تشریف آوری کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے دیوار و در کا جو سایہ پڑ رہا ہے اسے سایہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ محبوب کی تشریف آوری کی خبر پہنچی تو یہ جو در و دیوار ہیں یہ اس کی پیشوائی کے لیے، خیر مقدم کے لیے چند قدم
اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی خاص ہستی آ رہی ہو جس کی آپ بہت عزت کرتے ہوں تو اس کا جب آپ استقبال کرتے ہیں تو کچھ قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، تو وہ کیا یہ رہے کہ میرا جو گھر ہے اس کے جو در و دیوار ہیں وہ بھی میرے محبوب کی خیر مقدم کے لیے سائے کی شکل میں آگے بڑھ گئے۔ شعر ہے کہ ہوئی ہے کس قدر ارزانی یہ میں جلوہ کہ مست ہے تیرے کوچے میں ہر در و دیوار۔ ارزانی کہتے ہیں سستا پن، کوئی چیز سستی ہو اس کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز ارزاں ہے، یعنی سستی ہے۔ اور کہہ یہ رہے ہیں کہ میں کہتے ہیں، شراب کو آپ جانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ بھئی تیری جو شراب دیدار ہے وہ اس قدر سستی اور عام ہو گئی ہے کہ اس سے تیرے کوچے کا یعنی تیری گلی کا ہر در و دیوار مست ہو گیا ہے۔ یعنی کیا یہ رہے ہیں کہ محبوب کوچے میں آتا ہے تو ہر گھر اور اس کے رہنے والے جلوہ دیدار سے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ شراب ان پر مستی طاری کر دیتی ہے، لہٰذا یہ کیفیت ہو گئی کہ جسے دیکھیے وہ تیرے دیدار کی شراب سے مست اور بے خود نظر آتا ہے۔ اچھا شعر ہے۔ شعر دیکھیے کہ جو ہے تجھے سرے سودائے انتظار تو آ کہ ہیں دکان متاع نظر در و دیوار۔ متاع کہتے ہیں مال اور اسباب کو، اور سودا کہتے ہیں کسی چیز کے خپت ہو جانے کو، یعنی ذہن میں کوئی چیز بری طرح سما جانے کو۔ تو کہہ یہ رہے کہ اے محبوب اگر تجھے انتظار کا سودا خریدنا منظور ہے تو آ اور دیکھ تیرے گھر کے در و دیوار پر ایسی دکانیں بن گئی ہیں جن میں صرف نظر کا مال بھرا پڑا ہے۔ اب محبوب کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نگاہیں بیتاب ہیں اور وہ اس کے در و دیوار پر جم گئی ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ شاید اس کے حسن کی کوئی جھلک نظر آئے اور ان کے لیے کوئی سکون کا باعث بنے۔ تو اب محبوب کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں صرف انتظار کا سودا بکتا ہے، اور خوبی یہ ہے کہ اس دعوت میں اپنا مطلب ہی پیش نظر ہے، یعنی محبوب آئے گا تو بہرحال اس کے دیدار سے ہم بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں گے۔ شعر ہے کہ ہجوم گریہ کا سامان کب کیا میں نے کہ گر پڑے نہ میرے پاؤں پر در و دیوار۔ ہجوم گریہ کا مطلب ہے بہت زیادہ رونا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب کبھی میرے دل میں گریے کا طوفان اٹھا اور میں رونے پر آمادہ ہوا تو میرے در و دیوار فوراً میرے پاؤں پر گر پڑے اور منت اور خوشامد شروع کر دی کہ خدا کے لیے رک جا، مت رو، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اب تو روئے گا تو اشکوں کا ایک سیلاب آئے گا جو ہمیں بہا کے لے جائے گا۔ شعر میں خاص لطف کا پہلو یہ ہے کہ در و دیوار کا پاؤں پر گرنا بجائے خود ان کے تباہ ہو جانے کا نقشہ پیش کرتا ہے، یعنی شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں نے رونے کا سر و سامان کیا تو در و دیوار میرے اشکوں کے سیلاب میں بہہ گئے۔ شعر دیکھیے کہ وہ آ رہا میرے ہمسائے میں تو سائے سے ہوئے فدا در و دیوار پر در و دیوار۔ ہمسایہ تو آپ جانتے ہیں پڑوسی کو کہتے ہیں، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ محبوب میرے گھر کے پاس آ کے رہا، اب کیفیت یہ ہے کہ میرا در و دیوار کا سایہ اس کے گھر پر پڑ رہا ہے،
تو اس طرح میرے گھر کے جو در و دیوار کے سائے ہیں وہ محبوب کے در و دیوار پر قربان ہونے لگے۔ کیا اچھی اور عجیب بات کہی مرزا نے۔ نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ یہ جو کھٹک ہے، آپ جانتے ہیں نگاہوں میں کھٹکنا کس کو کہتے ہیں، اچھا نہ لگنا، تو کہتے ہیں کہ محبوب تیرے بغیر ہمیں اپنے گھر کا آباد رہنا برا معلوم ہوتا ہے، اور یہ آبادی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آنکھ میں کوئی چیز کھٹک رہی ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہمارے آپ کے سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہماری نظر در دیوار پر پڑتی ہے تو ساتھ ہی ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے، اور رونے کا سبب بھی، اس کی وجہ بھی خود بیان کر دی، یعنی محبوب کے بغیر گھر نظروں میں کھٹکتا ہے، لیکن در و دیوار کو دیکھ کر ہمیشہ رونے سے یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل رونا اور آنسو بہانا آخر انہیں بہا کر لے جائے گا، اور در و دیوار بہہ جائیں گے تو گھر آباد نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا۔ یعنی گھر کا برا انجام بھی رونے کا ایک سبب انہوں نے بتایا ہے۔ شعر دیکھیے کہ نہ پوچھ بے خودی عیش مقدم سیلاب، کہ ناچتے ہیں پڑے سر بسر در و دیوار۔ اب اس میں کوئی خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں، تو اس کے مطلب سمجھتے ہیں سیلاب آ رہا ہے، اور اس کے آنے کی خوشی میں در و دیوار پر جو بے خودی اور جو مستی طاری ہو گئی ہے، اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیے، بس یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے، یعنی در و دیوار نے ناچنا شروع کر دیا ہے، اور در و دیوار کے سر بسر ناچنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ سیلاب نے بنیادیں ہلا دیں، اور ایک چیز جو ہے وہ ہلنے لگی، یعنی سیلاب جو گھر میں جو کیفیت پیدا کر سکتا تھا وہ ایک طرح سے عملی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مقطع ہے نہ کہہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں حریف راز محبت مگر در و دیوار۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ غالب تو اپنا جو راز محبت کا تیرا جو راز ہے وہ کسی سے نہ بیان کر، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اس راز کو چھپانے کا قابل بھروسہ نہیں ہے، اور کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، در و دیوار کو تو قابل اعتماد سمجھ سکتا ہے، لیکن ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کا کچھ مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو امید ہے کہ جب آئندہ کبھی آپ یہ غزل پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ غزل پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔